بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام کی ایپیسوڈ 20، اور جس نے 19 نے سنی وہ پلے لسٹ سے سن سکتا ہے، اور کل سے ہم انشاءاللہ دیوار شب کا کریں گے، 2-3 دن اس کا کریں گے۔ یہ تو نے کیا کر دیا دین محمد؟ دین محمد کی ماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ دین محمد نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے تیکھی نظر اس کے منحنی وجود پر ڈالی۔ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اگلی بار باجی زبیدہ نے ایسی ہمت کی اور یہاں آئی میں تب بھی یہی کروں گا، دین محمد نے سرد مہری سے کہتے ہوئے جنت کا سر تھپ تھپا کر اسے کھانا کھانے کو کہا تھا، جو دادی کی بات پر ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ زہرا کے انتقال کو تقریباً 4 مہینے گزر چکے تھے، لیکن موت کا صدمہ جیسے دور و دیوار سے لپٹ کر رہ گیا تھا۔ ماں کی دوری سے جنت کو ملا کر رہ گئی تھی۔ دین محمد خود بھی بہت افسردہ رہتا ہے، لیکن محض جنت کی خاطر اس نے اپنے غم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زیادہ وقت حویلی میں گزارتا تاکہ جنت کو زندگی کی طرف واپس لا سکے۔ وہ ہمہ وقت اس سے باتیں کرتا، اسے اسکول جانے کی تاکید کرتا، اس کی سہیلیوں کو گھر بلواتا۔ مقصد محض یہی تھا کہ جنت ماں کے صدمے سے نکل کے خوش رہ سکے، لیکن جنت زیادہ تر افسردہ ہی رہتی۔ اس عرصے میں دین محمد اپنی ماں کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ جسے بہو کی دائمی جدائی نے صدمہ پہنچایا تھا، تو دوسری طرف بیٹی کی دوری اور تذلیل نے ڈھال بھی کر دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ پورے دن میں بمشکل 5 یا 6 ایسے جملے ہوتے جو اس کے لبوں سے ادا ہوتے۔ دین محمد کے حکم کے مطابق وہ ملازماؤں سے گفتگو سے اعتراض برتتی۔ یہ حکم وہ زہرا کی زندگی میں ہی دے چکا تھا۔ صرف بوقت ضرورت بات کرتی۔ سارا دن وہ کمروں اور دالان میں چکر کاٹتی رہتی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر کبھی کبھار دین محمد شرمندہ ہو کے ماں کی طرف متوجہ ہوتا اور بہتر طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا، لیکن پھر اچانک دین محمد کی ماں کو اس کی بیٹی یاد آ جاتی، اور وہ کوئی ایسا ہی سوال کر دیتی جو دین محمد کو بہن کے ساتھ ساتھ ماں سے بھی متنفر کر دیتا۔ وہ ماں سے خفگی کے اظہار کے طور پہ چند روز قصداً خاموش رہتا، پھر ماں سے لا تعلق ہو جاتا۔ ایک بار پھر اس کی توجہ کا مرکز صرف جنت بن جاتی اور ماں تنہائی کے حصے میں جکڑی بلائی پھرتی۔ آج پھر دین محمد کی ماں کو بیٹی کی یاد ستانے لگی تھی، اور دین محمد کا سرد مہر سا لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ دین محمد، ایسا نہیں ہوتا پتر، کوئی سگی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ اگر کوئی سگے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اس کی بیوی اور بیٹی کو بددعائیں دے سکتا ہے، تو پھر کوئی سگی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے، اس نے رکھائی سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے جنت نے جھوٹ بولا ہو، ماں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے کہا تھا میری جنت جھوٹ نہیں بولتی، دین محمد نے درستی سے کہا۔ اس معصوم کی طرف دیکھ اماں، تجھے لگتا ہے نمان نے جھوٹ بول سکتی ہے؟ چل اچھا جھوٹ نہ صحیح، پر اسے سننے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، بچی ہے، کیا پتہ پھپھی نے کچھ کہا، اس نے کچھ سنا ہو۔ یعنی گھما پھر آ کے الزام پھر میری بچی پہ ہی آنا ہے؟ دین محمد نے غصے سے نوالا پلیٹ میں پٹک دیا۔ اماں مجھے ایک بات بتا، تو رہتی میرے گھر میں ہے، روٹی میری دی ہوئی کھاتی ہے، کپڑا میرا دیا پہنتی ہے، پھر بھی تجھے اپنی بیٹی سچی اور میری بیٹی جھوٹی لگتی ہے؟ اب بڑی ماں کو روٹی کا تانا دے گا دین محمد؟ نہ اماں، میری اتنی مجال کہاں کہ تمہیں تانے دو۔ تانے تو دے مجھے، چیزیں مار میرے منہ پر جس نے تیری بیٹی تجھ سے الگ کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اسے سارا آنکھوں پہ بٹاتا اور کہتا، لے باجی، پر جائے تو تیری بکواس سن کے اللہ کو پیاری ہوگی، بھانجی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دے۔ دین محمد کا دماغ بالکل الٹ چکا تھا۔ غم سے نڈھال ماں گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میں یہ کب کہتی ہوں دین محمد، لیکن کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی بہن بن کے غصہ دبا کر آ گئی تھی، تو بھی دل بڑا کر لیتا، پر تو نے بڑا ظلم کیا۔ سچ کہتی ہوں دین محمد، تو نے بڑا ظلم کیا، میری بیٹی پہ اس کا میکا چھڑوا دیا۔ اب کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ نہ بڈھی ماں اس کے پاس کے دل کے دکھ رو لے، نہ بھائی کی اس کی چھاں میں ٹھنڈک پائی۔ حق ہاں، بڑا ظلم کیا تو نے۔ کوئی سرد گرم آیا تو کس کے پاس جائے گی؟ ماں سر پر ہاتھ رکھ کے جیتی جاگتی بیٹی کو رونے لگی۔ بات سن اماں، ایک کام کر، تجھے بیٹی کا غم ستا رہا ہے تو اسی کے پاس جا کر رہ۔ ہاں میں نے دیکھا ہے باجی زبیدہ کا گھر، چوہے کے بل جتنے گھر میں رہنے والے غریب لوگ اتنی جگہ تو نکال لیں گے کہ تو وہاں رہ لے۔ جا کر اسی کو بتانا کہ وہ سچی تھی اور میری بیٹی جھوٹی۔ مجھے تو اس بات سے دلچسپی نہیں، کیونکہ جانتا ہوں میری بیٹی سچی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ایسی معصوم بھولی بھالی صورت کی سچائی پہ کوئی شک کرے تو اس کی عقل پہ شک کرنا چاہیے۔ مجھے تو آسمان سے آگے اللہ کے فرشتے بھی کہیں کہ جنت نے جھوٹ بولا تو میں یقین نہ کروں۔ اتنا بھروسہ ہے مجھے اپنی بیٹی پر۔
غصے سے لال چہرہ لیے دین محمد دروازے سے باہر نکل گیا۔ دین محمد کی ماں ہکا بکا رہ گئی۔ کفر نہ بک دین محمد، تجھے اللہ کا واسطہ۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا، اتنی عقل والا بیٹا ہے، ایسے گناہ کی بات بھی کر سکتا ہے۔ گناہ اور خدا کے قہر کے خوف سے اس کی روح کانپنے لگی اور سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے جنت کی طرف دیکھا۔ جنت دادی کے رونے اور باپ کی اونچی آواز سے خائف ہو گئی تھی اور اب دادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دادی کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ دین محمد کی ماں اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے دل میں کوئی وہم چڑھ پکڑ رہا تھا اور اس کی نظریں جنت پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ ضروری نہیں کہ تباہی ہمیشہ شدید زلزلے کی کھوک سے جنم لے، کبھی کبھار معمولی نوعیت کے مسلسل جھٹکے بھی عمارتوں کو مسمار کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیو افراد باوقار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، مضبوط قوت ارادی، پرعزم اور خود مختار، مسلسل جد و جہد کے قائل ہوتے ہیں۔ کسی لیو سے ایک بار مل لینے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ یہ لوگ تنہائی پسند نہیں ہوتے بلکہ مل بیٹھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان کی قوت برداشت اتنی بہترین ہوتی ہے کہ بری سے بری صورتحال میں دل کی ناپسندیدگی چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ بہت ہی لونگ اور لویبل پرسنالٹیز کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ۔ پھر ان کے یہاں محبت کے جذبے کی اہمیت بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ بہت دور اندیش، ذہین، دانا اور مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ خوش مزاج بھی بہت ہوتے ہیں اور ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ او بھائی، نہ تم لیو نہ میں، نہ ہی مجھے ان زوڈیک سائنس کے بارے میں جاننے کا شوق ہے، پھر آخر تم کیوں اپنا ریسرچ ورک میرے دماغ میں ڈیلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ماوا نے چائے کی کیتلی میں جھانکتے ہوئے اکتا کر پوچھا۔ وہ برنر کے قریب کھڑی تھی، جبکہ اینیا کچن شیلف پر چڑھی بیٹھی مکس نمکوں کی پلیٹ میں سے چن چن کے مونگ پھلی کھاتی ہوئی اپنی تازہ ترین معلومات سے اسے زبردستی مستفید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا یا میرا سٹار نہ صحیح، لیکن کسی کا تو ہوگا، اینیا نے خیال ظاہر کیا۔ اس کسی سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں اپنے ماموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہارا مطلب فیضان ماموں کا سٹار لیو ہے؟ ماوا حیران ہوئی۔ بتاؤ، میرے ماموں اور مجھے پتہ ہی نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے خود بتایا تھا۔ ہیں؟ کمال ہے، ہمارے ماموں نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ ماوا نے چونک اور بغور اینیا کو دیکھا، وہ اپنی ہی دھن میں تھی۔ ویسے اتنے ساری خصوصیات کے ساتھ ان افراد میں ایک بری عادت بھی ہوتی ہے، ان کا مزاج آتشی ہوتا ہے۔ حیرانی کی بات ہے، فیضان ماما تو غصہ ور نہیں لگتے۔ ارے توبہ کرو، غصہ تو انہیں ایسا زوردار آتا ہے کہ بڑے بڑے جیدار کانپ جائیں۔ لیکن تسلی کی بات یہ ہے کہ غصہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی بیوی بہت خوش رہے گی۔ بھئی ہر سال چند روز کی ناراضی اور غصہ جھیلنا پڑے گا اور بس اس کے بعد سکون۔ ارے ہاں، بیوی سے یاد آیا، انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اتنے تو بڑے ہیں، اس نے سادگی سے پوچھا۔ بڑے ہیں، بوڑھے تو نہیں، ماوا تنک کر بولی، مجھ سے کچھ سال ہی بڑے ہوں گے۔ اپنے ہینڈسم سے ماموں کو بوڑھا کہلوانا اسے بالکل منظور نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا، کہنے لگے، ابھی تک کوئی اتنی اچھی ہی نہیں لگی کہ شادی کرتا، جس دن پسند کے مطابق لڑکی مل گئی شادی کر لوں گا۔ اور ان کی پسند کی لڑکی کیسی ہے؟ یہ تو پتہ نہیں۔ ہاں لیکن میں ان سے کہوں گی، اینیا پوچھ رہی تھی آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ اس نے کیتلی ٹرے میں رکھتے ہوئے نیم سنجیدگی نیم شرارت سے کہا، خبردار میرا نام مت لینا۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ چھلانگ لگا کے شیلف سے اترتے ہوئے بولی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں چلنا آتا ہے، اب چپ چاپ اندر چلو، چائے پی کر جانا۔ نہیں ماوا، میں تو یوں ہی آ گئی تھی، چائے پینے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، باتیں کرنے کا موڈ تھا، لیکن اب تم اپنے مہمان نمٹاؤ، میں بھی جا کر دیکھوں ڈیڈی اگر جاگ گئے ہوں تو بتاتی ہوں کہ توقیر انکل آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچن کے مخالف دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، پھر کچھ خیال آنے پہ دروازے کے قریب رک کر بولی، سنو ماوا، اپنے ماموں کے سامنے میرا نام مت لینا پلیز، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ کیا سوچیں گے یہ لڑکی میری پسند کے بارے میں اتنی انکوائری کیوں کر رہی ہے؟ اسے جھجکتے ہوئے کہا اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مبادہ ماوا کچھ اور کہہ دے، صرف وہی کیوں، میں تو خود یہی سوچ رہی ہوں۔ ماوا نے آنکھیں سکوڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے دل میں خود سے کہا، پھر اسی پرسوچ انداز میں سرونگ ٹرالی گھسیٹتی کچن سے باہر لے گئی۔ آپ کا بھی جواب نہیں سمینہ آپا، کیا ضرورت تھی بس کو ٹکر مارنے کی؟ مجھے فیضان نے بتایا اور میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ بس کا سامنے والا حصہ تو بالکل ڈیمیج ہو گیا، ایسے زبردست ڈینٹ پڑے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ توقیر صاحب کی سنجیدگی سے کہی ہوئی بات کے جواب میں کہہ کے بلند ہوئے، یہ فیضان اور ماوا کم تھے میری ٹانگ کھینچنے کے لیے کہ تم بھی آگے؟
سمینا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ شگفتگی سے جواب دیا، ابھی کل ہی ماں واقع آئی تھی ممی جہاں آپ گری تھی، سنا ہے وہاں سڑک پر گہرا گڑھا پڑ چکا ہے، ٹریفک کی آمد و رفت میں اچھا خاصا خلل پڑ رہا ہے۔ اس پر فیضان کہنے لگا، اب اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، کسی کو بھنک بھی پڑ گئی، وہ گڑھا آپا کی وجہ سے پڑا ہے تو حکومتی املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں آپا دھر لی جائیں گی۔ میں 1 ہفتے بعد دبئی جا رہا ہوں، تم کہاں آپا کو چھڑوانے کے لیے تھانے اور عدالتوں کے چکر لگاتی پھرو گے؟ بتاؤ، آپا اتنی زخمی ہوگی، 7 دن اسپتال میں رہ آئی، اب تک بازو میں پلاسٹر لگائے گھوم رہی ہوں، یہ ہے کہ آپا سے زیادہ سڑک اور بس کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں۔ سمینا نے آڑے ہاتھوں سب کو لیا۔ فیضان تو لگتا ہے آج کسی اور ہی فکر میں ہلکان ہے۔ توقیر صاحب نے توپوں کا رخ فیضان کی طرف موڑا۔ کیوں میاں، ہمیں بھی تو اس کا نام بتاؤ، انہوں نے شرارت سے کہا۔ فیضان چائے کا کپ ہاتھ میں لیے واقعی کسی گہری سوچ میں تھے۔ توقیر صاحب کی بات سن کر سمینا آپا اور منیزہ بھابھی کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر جھیم سے گئے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے توقیر بھائی، میں تو بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، کسے سوچ رہے ہو بھائی؟ سوچ کا کوئی اچھا سا نام بھی تو ہوگا۔ انہوں نے تو فیضان کا پیچھا ہی لے لیا۔ فیضان ان کی رگ رگ سے واقف تھے، فوراً مسکرا کر بولے، اب میں کچھ بھی کہوں آپ مطمئن تو ہوں گے نہیں، ایسا کیجیے کوئی اچھا سا نام خود ہی بتا دیجیے، میں وہی لے لیتا ہوں محض آپ کی تسلی کے لیے۔ انہوں نے شانے اچکا کر کہا، دیکھ رہی ہے زمینہ آپا کی سہولت سے دامن بچا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دیں، ورنہ یہ تو جانے کون کون سی فکریں پال کر سوچوں میں ہی الجھا رہے گا۔ یقیناً آپ کے بھی ہاتھ پیلے ہی ہوئے ہوں گے۔ فیضان نے سہولت سے ان کا جملہ پکڑا تھا۔ ارے ایسے ویسے، توقیر صاحب نے ترنت کہا، لیکن بھائی خدا گواہ ہے، جو ایک بار پیلے ہوئے تھے تو آج تک نیلے ہوتے ہیں خوف سے۔ اس بات پر ایک اور کہکا بلند ہوا۔ یہ الگ بات کہ جھیمنے کی باری اس بار منیزہ کی تھی۔ توبہ ہے، پتہ نہیں ان مردوں کو ہمہ وقت خود کو مظلوم ثابت کرنے کا شوق کیوں رہتا ہے، چاہے صبح سے شام بیوی کی دوڑ لگوائی رکھے۔ منیزہ نے خفگی سے توقیر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، ذرا فیضان کی شادی ہو لینے دو، پھر دونوں ہم خوب اچھی طرح سے اس سوال پہ غور کرنے کے بعد اس اہم سوال کا جواب دیں گے۔ مجھے تو معاف رکھیں، آپ کا جواب تیار کروانے کے لیے میں اپنے سکون اور آزادی کی قربانی نہیں دے سکتا۔ فیضان نے جلدی سے کہا، بھئی حد ہے، تم سے کس نے کہہ دیا شادی سکون اور آزادی کی بربادی ہے؟ یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یار، انسان خود کو مکمل محسوس کرنے لگتا ہے، ورنہ بنا شادی کے بھی کوئی زندگی ہے، جیسے بنا گیئر کی گاڑی۔ کام کو توقیر صاحب بہت دھیمی آواز میں بول رہے تھے، مبادہ بیوی کے کان میں آواز پڑ جائے اور بعد میں اتراتی پھریں کہ بھئی بلا واسطہ ہمیں ہی سراہا جا رہا ہے۔ لیکن بات ایسی تھی کہ فیضان کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ دیر تک محظوظ ہوئے۔ میں بتاتا ہوں بھابھی کو، آپ کے نئے خیالات سے وہ بھی تو فیضیاب ہوں۔ یعنی بلیک میلنگ۔ توقیر صاحب رتی بھر بھی متاثر نہ ہوئے۔ بتا دو یار، کیا فرق پڑتا ہے، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تمہارا کیا خیال ہے تمہاری بھابھی اب تک ہمارے خیالات سے واقف نہیں ہوں گی؟ توقیر صاحب شگفتگی سے بولے تھے۔ منیزہ نے گلا کھنکار کے انہیں متوجہ کیا۔ محفل میں بیٹھ کر دھیمی آواز میں گفتگو کرنا بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ذرا بیویوں کے فوائد پہ روشنی ڈال رہا تھا۔ جی ہاں، آپ کو تو بڑا عبور ہے اس موضوع پر، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں کتنے بھگتائے بیٹھے۔ ایک کے بعد تو دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اچھا بھی مذاق برطرف، فیضان کو ڈرائے نہیں، بیچارہ سمجھے گا بیوی بڑی مصیبت قسم کی چیز ہوتی ہے۔ مذاق؟ توقیر صاحب نے اچنبے سے کہا، میں 100% سنجیدہ ہوں بیگم۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے، یعنی آپ کے کس بیان پہ یقین کیا جائے؟ فیضان نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ بات کچھ یوں ہے فیضان، توقیر صاحب نے کشن کمر کے پیچھے سیٹ کرتے ہوئے کہا، کہ سارے شادی شدہ افراد کی سائیکالوجی بڑی عجیب ہوتی ہے، ان سے کوئی کنوارا خوش و خرم برداشت نہیں ہوتا، خام خواہ کا حسد ہونے لگتا ہے کہ ہمارے سر پہ تو بیوی نام کی تلوار ہمہ وقت لٹکتی ہے، یہ کنوارا کیوں خوش ہے، چلو اس کی بھی شادی کرواؤ۔ لیکن جو ہی وہ کنوارا شادی کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے تو ہمیں اس پر ترس آنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی خوشی اور سکون ختم ہونے والا ہے، تب ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بساختہ تاریک پہلو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہو توقیر، بس کر دیں پلیز، فیضان تو پہلے شادی کا نام لے رہا، آپ اور ڈرا دیں۔ واقعی توقیر، تم اسے سمجھو، میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، آخر کب کرے گا شادی؟ تو آپ کس انتظار میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دے۔ نکاح کی تقریب میں اس کو لانے کی ذمہ داری میری ہوئی، ایک طرف سے بازو پکڑ کے میں بیٹھوں گا، دوسری طرف فیاض کو بٹھا دیں گے، پھر دیکھیے گا یہ محترم کیسے رسا توڑوا کر بھاگتے ہیں۔ توقیر صاحب نے دھمکی آمیز انداز میں فیضان کو دیکھا۔ وہ خفیف سا ہو کر بولے،
اب آپ مجھے بیل بکرے کی طرح تو ٹریٹ نہ کریں توقیر بھائی، شادی نہ ہوئی سچ مچ قربانی ہوگی، اور بعد کی ذمہ داری کون لے گا؟ میں کسی لڑکی کی زندگی کیوں خراب کروں زبردستی اس کے ساتھ من کے، جب کسی اچھی طرح واقف بھی ہوں۔ سمینہ کو فیضان سے کم از کم اس معاملے میں کچھ اچھی امید نہ تھی۔ ایسا لاپرواہ تو نہیں ہے، میرا خیال ہے ذمہ داری نبھا لے گا۔ ذمہ دار تو وہ ہے، لیکن ساتھ ہی ضدی بھی بہت ہے، اور اب سے نہیں بچپن سے۔ ایک مرتبہ سخت سردیوں میں تربوز کھانے کی فرمائش کر دی۔ اب بتاؤ ایسے ٹھٹرا دینے والی سردی میں تربوز کہاں تلاش کیا جائے؟ فیاض بھائی پورے 3 دن منڈی چھانٹتے پھرے کہ تربوز مل جائے۔ تربوز کو نہ ملنا تو سو نہ ملا، اور نہ یہ ٹلا۔ چوتھے روز روح افزا گھول کر پلایا گیا تربوز نہ سے اس کا جوس ہی سی، تب اس نے ضد چھوڑی۔ خدارا سمینہ آپا، میرا بچپن گزر چکا، بچپن کے قصوں کو بھول بھی جائیں۔ تم نے بھی تو بچپن کی ضد اب تک نہ چھوڑی، ایک بار جس کا نام لیا اسی کا غم سینے سے لگائے بیٹھے ہو۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، فیضان نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے تیزی سے کہا۔ آئیں توقیر بھائی، باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرتی میں بات، سمینہ نے خفگی سے کہا۔ فیضان نے ناراضی سے انہیں دیکھا، پھر مصلحتاً بیٹھ کے۔ توقیر صاحب نے ایک نظر دونوں بہن بھائی کو دیکھا۔ تم تو یار خفا ہی ہوگے۔ خفگی کی بات نہیں ہے توقیر بھائی، بس میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں دانیال حسن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا، پھر کس نتیجے پہ پہنچے؟ توقیر بھائی، مجھے دانیال حسن کے بارے میں کوئی بات کھٹک رہی ہے، فیضان نے الجھن آمیز انداز میں کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک بار انکار کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے؟ اگر کچھ عرصے بعد انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو؟ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ میں اسی لیے کچھ روز بعد دبئی جانے کا فیصلہ کیا کہ پہلے دانیال حسن کا ارادہ معلوم کر لوں، پھر دبئی جا کے فیکٹری کے انتظامات دیکھوں۔ بات یہ ہے توقیر بھائی، سمینہ آپا ہمیشہ میری بہن رہیں گی، اور ظاہر ہے ان کی بیگم ان کے ساتھ رہیں گی۔ ایسا نہ ان کا کوئی وہم ہمارے کاروباری مراسم پر اثر انداز ہو کہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ دانیال ایسے کچھ نہیں کرے گا، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تھوڑا سا جذباتی ضرور ہے لیکن بے عقل قطعاً نہیں۔ اسے دوبارہ انکار کرنا ہوتا تو اس پر حامی بھرتا ہی نہ۔ دیکھ لیں توقیر بھائی، میں صرف آپ کی وجہ سے اس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ دانیال صاحب کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اوہ بھئی، اب تم وہم نہ کرو، ابھی چلتے ہیں دانیال کی طرف۔ میں اسی لیے آیا ہوں کہ آج فائنل ڈسکشن ہو جائے، یا اسٹریٹجی تو ضرور پلان کر لیں، پھر لیبر ہائر کرنا بھی ایک کام ہوگا۔ ان کے کہنے پر فیضان بنا کوئی اگلا اعتراض اٹھائے سارے ہلانے لگا۔ یہ الگ بات کہ دل ہنوز اسے ایک نقطے پر اٹکا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دانیال حسن سے ملاقات ہوئی تو ان کے خدشات بہت حد تک ختم ہو گئے، کیونکہ دانیال حسن بہت اچھے طریقے سے ملے اور فیضان کے بخوبی خیر مقدم کیا، بلکہ فیکٹری کے معاملات میں بھی بھرپور دلچسپی ظاہر کی۔ فیضان واپس آئے تو بے حد مطمئن ہو چکے تھے۔ دوسری جانب دانیال حسن کہیں دل ہی دل میں یہ نقطہ سمجھ چکے تھے، ان کی ناراضی، ان کی چپکلش یا ان کی جنجلاہٹ ثروت کے لیے، پھر ساری دنیا سے منہ موڑنے کا کیا فائدہ؟ کاروبار تو کرنا ہے، روپیہ تو کمانا ہے، دوگلا پن ہے تو چلو یوں ہی سے۔ فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے، ہو جانے دو، بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ بچے اب بچے تو رہے نہیں، بڑے ہو گئے ہیں، سمجھ سکتے ہیں غلطی کس کی ہے۔ ہم تو بھئی ناراضی بھی نبھائیں گے، دنیا داری بھی کرنا پڑے گی، اور اپنا خون بھی جلائیں گے۔ دانیال حسن صاحب کچھ سوچ چکے تھے۔ جلال صاحب، اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ ورک شاپ پہنچا کے ٹیکسی سے گھر آیا، لیکن موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا کہ ٹیکسی نے مین روڈ پر ہی رکوا لی اور چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف چلا۔ یہ شام سے کچھ پہلے کا وقت تھا، بادل آسمان پر جھکے چلے آتے تھے، بنگلوں کی بیرونی دیواروں سے لٹکتی بیلوں سے ہوا لپٹتی تھی۔ اسے لگا بس ابھی آسمان سے انگلی چھڑوا کر پہلی بوند زمین کی پیشانی پر بوسہ دے گی اور پھر آندھی انہار سے جل تھل ہو جائے گی۔ سر جھکائے جینس کی جبوں میں ہاتھ ڈالے وہ راستے میں ایک پتھر کو ٹھوکر مارا تھا جب اچانک کسی نے اس کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جلال نے سر اٹھا کے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کون محترمہ تھے جو اس قدر دلکش موسم میں اس موسم سے کہیں زیادہ خوبصورت اور سریلی آواز میں اس کا نام پکار رہی تھیں، بلکہ پورے ٹاؤن میں سے مشہور کرنے کا ارادہ اب کیے بیٹھی تھی۔ جلال صاحب، اس پر آواز اسے اپنے عقب سے ابھرتی محسوس ہوئی۔ متجسس انداز میں اس نے گردن موڑی، پھر ماوا کو دیکھ کے سٹ پٹا سا گیا۔ اس کے ڈر سے ہی تو ہسپتال سے بھاگا تھا، یہ یہاں بھی پہنچ گئی پچھل پیری۔ اس نے تو شبی جیسے بندے کو نہیں بخشا، میرا کیا حشر کرے گی؟ یا اللہ بچا لینا۔ وہ دوڑنے کے انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس کی طرف بڑھتی چلی آئی تھی۔ یہ جلدو جلالتو کا ورد کرنے لگا۔ ماوا چند قدموں پر آ کر رک گئی۔
لبوں پہ مسکراہٹ اور سانس پھولی ہوئی۔ آپ تو کمال ہیں جلال صاحب، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔